السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبداللہ بھائی جان حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع موسمیاتی تبدیلیاں اور بیت المقدس۔ ترجمہ شفقت الرحمن حافظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 20 ربیع الاول 1439 8 دسمبر 2017۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے حکم سے زمانہ چل رہا ہے، اسی کے حکم سے صدیاں تسلسل کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں۔ وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر غلاف بنا دیتا ہے۔ اسی نے سورج کو ضیاء اور چاند کو منور بنایا۔ اسی نے ان کی منزلیں بنائی تاکہ تم سالوں کا اور دیگر امور کا حساب رکھ سکو۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، وہی ثنا اور تعریف کا اہل ہے۔ میں اسی کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے لوگوں کو رضا الہی کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیں، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام، آپ کی ہدایات اور سنتوں پر چلنے والوں پر روز قیامت تک ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد سب سے سچا کلام قرآن مجید ہے۔ تقوی پر مبنی کلمہ سب سے قوی ذریعہ نجات ہے۔ بہترین ملت ابراہیمی ہے۔ افضل ترین واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اعلیٰ ترین طرز زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بدترین امور بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو خلوت اور جلوت میں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی فانی دنیا میں باعث نجات اور سرمدی آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ وہ تمہارے امور سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ عظیم کامیابی پا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 70-71۔ مسلم اقوام زمانے کے آنے جانے، موسموں اور مہینوں کے گزرنے اور دن رات کے تسلسل میں نصیحتیں، عبرتیں، یاد دہانیاں اور نشانیاں ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، شب و روز کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ ال عمران آیت 190۔ اللہ کے بندو، سال کے بدلتے موسم، جھلسا دینے والی گرمی اور ہڈیوں میں گھس جانے والی سردی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منصوبہ بندی کے تحت معینہ مدت کے لیے ہے۔ آپ سب موسم سرما میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مومنوں کی بہار، متقی اور عبادت گزاروں کے لیے گلزار ہے، محنت کرنے والوں کے لیے میدان عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی راتوں کو قیام کرنے والوں کے لیے لمبا کر دیا ہے، چنانچہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رات میں کم ہی سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت 17-18۔ ایک اور مقام پر ان کی حالت بیان فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں، نیز جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ مخفی رکھا گیا ہے اسے کوئی نفس نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ آیت 16-17۔ نیز ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے مختصر بنا دیا، جس کی وجہ سے کامیابی کے متلاشی لوگوں کے لیے یہ کسی غنیمت سے کم نہیں، لہٰذا ان میں بڑھ چڑھ کر روزے رکھنے چاہیے۔ اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار بننا چاہتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 62۔ اس لیے تم بھی اپنے لیے نیکیاں کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، نیز اپنے قیمتی مواقع ضائع مت کرو کیونکہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون۔ جب تمہارے حق میں ہوائیں چلیں تو انہیں غنیمت سمجھو، کیونکہ ہوا نے لازمی تھمنا ہے۔ ان موقعوں میں عمدہ کارکردگی سے غافل مت رہنا، کیونکہ نہیں معلوم کہ کون سی گھڑی سراپا سکون بن جائے۔ اللہ کے بندو، لوگ گرمی کی لو اور تپتی دھوپ سے بچتے ہیں تو اسی طرح سردی کی یخ بستہ ہواؤں سے بچنے کے لیے موٹے لباس اور چادریں اوڑھ لیتے ہیں۔
اس بدلتی صورتحال میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے، کیونکہ تڑاکے کی گرمی اور شدید سردی جہنم کے دو سانسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شدید گرمی ہو تو نماز کو قدرے ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لو کی وجہ سے ہے۔ نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم نے اپنے پروردگار کو شکایت کی اور کہا، پروردگار میرا وجود ایک دوسرے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور دوسرا سانس گرمی میں، تو جو شدت کی گرمی یا سخت ترین سردی محسوس کرتے ہو اسی وجہ سے ہوتی ہے، متفق علیہ۔ تو اللہ کے بندو، تمہارا اس جہنم کے بارے میں کیا تصور ہے؟ یہ جہنم اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس آگ سے انتہائی بڑے شعلے نکلیں گے، ان کا حجم بڑے بڑے محلات جتنا ہوگا، ان کا رنگ زرد سیاہی مائل اونٹوں جیسا ہوگا۔ یہ آگ گوشت اور ہڈیاں کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی بلکہ چمڑی کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اس آگ پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ آگ شعلوں والی ہے، چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے۔ یہ آگ دنیا میں روح گرداں اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والے کو پکارے گی جو گن گن کر مال جمع کرتا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ آگ ہی گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اسے 1000 سال جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اس کے بعد مزید 1000 سال دہکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو اب یہ آگ کالی سیاہ ہے، اس کے انگارے روشنی نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں، اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کی قسم، عذاب کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر 29 درجے زیادہ حرارت دی گئی ہے، اس کے تمام درجات کی حرارت یکساں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ مسلم اقوام نظام کائنات ایک محکم دستور کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس دستور میں اٹل ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کے ذریعے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کی کوئی مرضی یا تدبر نہیں چلتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یہی ہے تمہارا پروردگار، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو تو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ سورہ فاطر آیت 13۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طوفان کے ذریعے مدد فرمائی اور اسی طوفان سے ان کی قوم کو غرق کر دیا، ایمان والوں کو آپ کے ساتھ بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو گزار کر فتح یاب فرمایا اور فرعون وہیں پر اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کو تیز آندھی کے ذریعے تباہ کیا۔ یہ ایک ایسی تباہ کن اندھیری تھی کہ جس چیز سے گزرتی اسے بوسیدہ بنا دیتی۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی قوم کو ایک چیخ کے ذریعے تباہ کر دیا گیا اور وہ کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی نہ رکھ پا رہے تھے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کر سکا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھر برسائے، کچھ کو چیخ نے آ پکڑا اور کچھ کو ہم نے زمین دوز کر دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، تاہم انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ سورۃ العنکبوت آیت 40۔ اس لیے اس کائنات میں رونما ہونے والی تمام تر تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اختیار میں ہیں، نیز ان اختیارات میں سے اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ النور آیت 42۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآنی آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور سب مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا،
اندھیرا اور اجالا بنایا، دن اور مہینے وہی چلاتا ہے، سالوں اور صدیوں کو فنا کر دیتا ہے۔ میں ہر حالت میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، سردی میں یخبستہ موسم مشقت کا باعث ہے، چنانچہ اس مشقت کو شرعی احکام نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ سردی کے پیش نظر جرابوں پر مسح کرنے کی رخصت عطا فرمائی، بلکہ پانی سے وضو کرنے میں نقصان کا خدشہ ہو تو تیمم کی اجازت بھی دی۔ اسی طرح اگر قحط سالی ہو تو بارش کی نماز یعنی بارش کے لیے نماز استسقاء بتلائی، اور ضرورت پڑے تو بارش تھمنے کے لیے دعائیں بھی سکھلائیں۔ ان تمام تر امور سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مشقت پیدا ہو رہی ہو تو وہاں قدر آسانی والے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات میں تشدد نہیں رکھا، تاہم یہ بھی واضح ہے کہ یہ رخصتیں عیاشی اور آوارگی کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر ہی اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے قرۂ ارضی کا درمیانی خطہ اس لیے اختیار فرمایا کہ یہاں جنوبی قطب کی انتہا درجے کی گرمی بھی ہے اور شمالی قطب کی یخ بستہ سردی بھی۔ ان زمینی حقائق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں کے لوگ طبعی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیں اور پھر گرم یا سرد دونوں قسم کے خطوں میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سخت گرمی اور سخت سردی دونوں کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دلاتے تھے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاکید فرماتے کہ جتنی محنت اتنی اجرت پاؤ گے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے جبکہ جہنم کو شہوتوں سے گھیرا گیا ہے، نیز ناز و نخرے کے ساتھ نعمتیں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، آپ کے خلاف جنگجوؤں کی تعداد 10,000 تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں آئے، حالانکہ اس وقت شدید سردی تھی، بلکہ پورے مدینے میں ہول اور خوف کا عالم چھایا ہوا تھا، ساتھ میں طویل محاصرے کی وجہ سے بھوک پیاس بھی برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسی شدید رات کبھی نہیں آئی تھی جس میں اتنی سخت سردی، اندھیرا اور آندھی چل رہی ہو۔ اس رات میں اندھیری طوفان کی طرح چل رہی تھی، اندھیرا اتنا تھا کہ کسی کو اپنی انگلی تک نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تقریباً 30,000 جانثاروں کے ساتھ نکلے۔ یہ انتہائی شدید گرمی کا موسم تھا، حتیٰ کہ منافقوں نے حوصلہ پست کرنے کے لیے کہا لا تنفروا فی الحر، یعنی گرمی میں مت نکلو۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، آپ کہتے ہیں جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ حرارت والی ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ سورۃ التوبہ آیت 81۔ اسی غزوے کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم شدید گرمی کے موسم میں تبوک کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہمیں جان نکل جانے کا خدشہ ہونے لگا، بلکہ آدمی اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی نچوڑ کر پانی نکال کر پیتا اور باقی پانی اپنے جسم پر مل لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی طرح سے اپنے دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانثاری سکھلائی کہ خوشحالی اور بدحالی سمیت جنگی حالات میں بھی انہیں صبر، تحمل، برداشت اور سخت حالات کا مقابلہ اطاعت گزاری پر قائم رکھتے ہوئے سکھایا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ہم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کے دریا بہا دیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل اور رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو آسانی ہو یا مشکل، تنگی ہو یا فراخی، خوشی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں صرف اسی کی اطاعت کے لیے مگن کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کریں۔ ہم کوشش ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے معاون بنائیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے جنت میں جانے کا باعث بن جائیں۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو کسی گناہ میں صرف کریں یا اس کی نعمتیں ناراضی یا عذاب کا موجب بنیں۔ اللہ کے بندو، نیکی کرنے والے کو بری موت سے بچا لیا جاتا ہے۔ آزمائشوں اور بلاؤں کو ٹالنے کا سب سے کارآمد ذریعہ اور برکت و اضافے کا سبب یہ ہے کہ غریب لوگوں کی غمخواری کریں،
خصوصاً ایسے وقت میں جب سردی کا موسم آ چکا ہو، کیونکہ بہت سے ایسے غریب ہیں جو سردی میں گھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کپڑا یا چادر تک نہیں، کچھ بھوک اور فاقہ کشی میں ہیں، ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کہ کچھ ایسے ہیں جو سیلابی اور بارش کی نظر ہو چکے ہیں، کچھ ناتواں یتیم بیوگان اور بوڑھے افراد بھی ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کے آس پاس آپ ہی کے رشتہ دار اور پڑوسی بھی ایسی حالت میں ہوں، اس لیے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خبر گیری کریں، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کی خبر لیں، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے ہم وطنوں کو دیکھیں، اور پھر اسی طرح جو قریب تر ہوں ان کی مدد کریں۔ نیکی کے اس کام میں کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانیں، لوگوں کی تکالیف دور کریں، مظلوموں کی مدد کریں، آفت زدہ کا ہاتھ بٹائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلم اقوام اپنے ملک اور دیگر اسلامی ممالک کا دفاع یقینی طور پر اسلام، مسلمانوں کے مال و جان کا دفاع ہے۔ سب مسلمان ایک امانت کی مانند ہیں، سب مسلمان ایک امت اور ایک جان ہیں، اگر اس جان کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم ہی بخار اور بے خوابی کسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کے کسی بھی حصے اور ملک کے خلاف کوئی بھی جارحانہ اقدام تمام کے تمام مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہوگی، اور بیت المقدس نزول وحی کی جگہ ہے، یہاں انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ایک مدت تک مسلمان بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء ہے، یہاں آپ کا محراب ہے، جہاں آپ نے انبیاء کرام کی امامت کروائی، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ ساری دنیا کو بتلا دیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء پوری دنیا میں موجود تمام فرزندان توحید کی جگہ ہے، یہ جگہ ہر اس شخص کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور سعودی عرب روز اول سے اپنے دو ٹوک موقف پر قائم ہے، لہذا فلسطینی اور مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے میں اپنے اسلامی اور انسانی موقف سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی لچک پیدا ہوگی، بلکہ سعودی عرب اللہ کے حکم سے مظلوموں کی مدد اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہیں، اس لیے دشمن جس قدر بھی مسلط ہو جائے فتح ڈٹ جانے والے مومنوں کی ہم نوا ہوگی، اور بیت المقدس کا رب اس کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ ہم زبور میں 15 نصائح کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 105 تا 106۔ یا اللہ بیت المقدس شریف کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے حوالے فرما، یا اللہ بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے حوالے فرما، یا اللہ بیت المقدس کو مکاروں کی مکاری اور غاصبوں کی جارحیت سے محفوظ فرما یا رب العالمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا، یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ بنا، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے ممالک کی قیادت کو مزید بہتر بنا، یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ انہیں تیری رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی نیکی اور ان کے تقوی کے لیے رہنمائی کر، یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری ہو، جس میں ملک و قوم کا فائدہ ہو یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اللهم احفظ القدس الشريف، اللهم احفظ القدس الشريف وأعده إلى حوزة الإسلام والمسلمين،
اللهم أعده إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه من كيد الكائدين وأيدي الغاصبين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير ونصرة للإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.